بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ فرمان تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فرمان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اس فرمان کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کتنے ہی برے اور گندے کیوں نہ ہو، وہ بہرحال جنت میں جائے گا، کیونکہ جہنم کے دروازے تو بند ہیں اور کھلے ہوئے ہیں جنت کے دروازے، تو جو بھی مرے گا آٹومیٹکلی وہ جنت کے اندر ہی جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس فرمان کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اس فرمان کے مخاطب وہ لوگ تھے کہ جن سے زیادہ سچے اور پکے مسلمان انسانی تاریخ نے نہیں دیکھے، بہت ہی مخلص، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، جانثار، یعنی صحابہ کرام کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے اور اللہ پاک کی ہدایات کے اوپر عمل پیرا تھے، اور کبھی اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی ان کے ذہن میں آتا تھا تو وہ گھبرا جاتے تھے۔ ان کو یہ فرمایا گیا ہے کہ اب رمضان داخل ہوا ہے تو جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھل گئے، اب بہت زیادہ نیکیاں کرو، یعنی پہلے بھی کمی تم نے کوئی نہیں چھوڑی لیکن بہت زیادہ نیکیاں کرو، کیونکہ اب جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ اب اگر کوئی صدقہ خیرات کے ذریعے جنت میں جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرے اور جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جنت میں جا سکتا ہے تو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی طرح کوئی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت بہت زیادہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہوں سے بچ کے جنت میں جا سکتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی بن پڑے، اب تمہارے لیے جنت کے دروازے چونکہ کھل گئے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جنت کے دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح دوسرا جو فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر برائیوں کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ جو عام دنوں کے اندر انسان بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کر جاتا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر چونکہ ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے دائیں بائیں وہ روزے سے ہوتا ہے، تو روزے داروں کے ماحول میں اور ایک نیکی کے ماحول میں برائی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو جس بندے کے لیے برائی کے امکانات جتنے کم ہوئے، اس کے لیے جہنم کے دروازے اتنے ہی بند ہو گئے۔ اسی طرح فرمان کا تیسرا حصہ کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر چونکہ نیکیاں فروغ پاتی ہیں تو شیطانوں کی جو کار فرمائیاں ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل اس فرمان کا جو مفہوم اور جو مقصد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے تھے وہ یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، یہ فرمان اس صالح اور نیک معاشرے کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جس سے زیادہ نیک معاشرہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو یہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے اور ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی گناہوں سے باز نہ آئے، اس ماہ مبارک کے اندر بھی وہ نافرمانی نہ چھوڑے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے بند ہو گئے اور جہنم کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ اس کے حق میں یہ بشارت نہیں ہے۔ تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہمیں نیکی کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کرنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان بنائے، اور اللہ پاک گناہوں سے بچائے اور گناہوں کا ارتکاب اللہ پاک ہمارے لیے مشکل ترین بنا دے۔